السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں نورپور کی ہے جہاں زندگی سادگی اور محنت سے عبارت تھی۔ گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے دکھ میں شریک رہتے۔ گاؤں کا ایک کسان شاہد علی اپنی ایمانداری اور محنت کی وجہ سے مشہور تھا۔ شاہد نے اپنی بیوی نازیہ سے بے حد محبت کی تھی۔ ان دونوں کی شادی ان کے والدین کی مرضی سے ہوئی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ شادی محبت کا ایک خوبصورت بندھن بن گئی۔ نازیہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ عقل مند اور سلیقہ شعور بھی تھی۔ شاہد کی ہر بات ماننا اور اس کا ساتھ دینا اس کی فطرت میں شامل تھا۔ دونوں ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے اور ان کی جوڑی گاؤں والوں کے لیے مثالی تھی۔ شروع کے چند سال بے حد خوشحال گزرے، لیکن پھر آہستہ آہستہ نازیہ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ شاہد کی محبت اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ شاہد دن رات کھیتوں میں کام کرتا اور نازیہ کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع کم ملتا۔ نازیہ اکثر تنہائی محسوس کرتی، لیکن اپنے دل کی بات کہنے سے گریز کرتی۔ ایک دن نازیہ نے کہا، شاہد تم مجھ سے محبت کرتے ہو یا بس کھیتوں سے؟ تمہیں دن رات صرف اپنے کام کی فکر ہوتی ہے، میں کہاں ہوں تمہاری زندگی میں؟ شاہد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نازیہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہوں، اگر کام نہ کروں تو ہم دونوں کا گزارا کیسے ہو؟ لیکن نازیہ کو یہ جواب مطمئن نہیں کر سکا۔ ایک دن گاؤں کی ایک عورت نازیہ کے پاس آئی اور کہا، تمہارے شوہر کو تو گاؤں کی دوسری عورتوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ دوسروں میں دلچسپی لیتا ہے۔ یہ بات سن کر نازیہ کے دل میں شک بیٹھ گیا۔ وہ شاہد کی ہر بات پر نظر رکھنے لگی اور اس کی محبت کو شک کی نظر سے دیکھنے لگی۔ شک کی دیوار اتنی مضبوط ہو گئی کہ دونوں کے درمیان محبت کم اور جھگڑے زیادہ ہونے لگے۔ ایک دن نازیہ نے شاہد پر الزام لگاتے ہوئے کہا، میں نے سب کچھ چھوڑ کر تمہارا ساتھ دیا، لیکن تم نے میری قربانیوں کی قدر نہیں کی۔ شاہد جو پہلے ہی تھکن اور پریشانی کا شکار تھا، غصے میں کہنے لگا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو یہ رشتہ ختم کر دو، لیکن یاد رکھنا میں نے کبھی تم سے بے وفائی نہیں کی۔ اگر تم نے مجھے چھوڑا تو میری بد دعا تمہیں کبھی سکون نہیں لینے دے گی۔ ان تلخیوں کے بعد نازیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ رشتہ مزید نہیں نبھا سکتی۔ وہ اپنے والدین کے گھر واپس چلی گئی۔ شاہد دل برداشتہ ہو کر خاموشی اختیار کر گیا اور اپنی زندگی کھیتوں تک محدود کر لی۔ نازیہ نے والدین کے گھر جا کر یہ محسوس کیا کہ اس کا فیصلہ جلد بازی کا تھا، لیکن اس وقت تک حالات بدل چکے تھے۔ چند ماہ بعد اسے ایک شدید بیماری نے آ گھیرا۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ جب شاہد کو اس کی بیماری کا علم ہوا تو وہ دل سے بہت دکھ محسوس کرنے لگا، لیکن غرور کی وجہ سے اس کے پاس نہ جا سکا۔ نازیہ کی حالت بگڑتی گئی اور وہ ایک دن دنیا سے رخصت ہو گئی۔ نازیہ کی موت کے بعد شاہد علی اس کی قبر پر گیا۔ وہ گھنٹوں تک قبر کے سامنے بیٹھا رہا، لیکن اس کے دل میں معافی کے بجائے غصہ اور کڑواہٹ تھی۔ اس نے کہا، تم نے میری محبت کی قدر نہیں کی اور دنیا کو میری بے وفائی کا الزام دیا۔ میری بد دعا ہے کہ تمہیں کبھی سکون نہ ملے۔ شاہد اپنی بد دعا کے الفاظ بھول نہ سکا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اسے احساس ہونے لگا کہ اس کی بیوی بھی حالات کا شکار تھی۔ اس نے کئی بار نازیہ کی قبر پر جا کر معافی مانگنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار اسے لگتا رہا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ نازیہ کی موت کے بعد شاہد کی زندگی بالکل بدل گئی۔ وہ اب گاؤں کے لوگوں سے کم ملتا جلتا اور زیادہ وقت کھیتوں میں یا اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں گزارتا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ اداسی چھائی رہتی۔ لوگ اسے دیکھ کر سرگوشیاں کرتے۔ بیوی کی موت کے بعد یہ بالکل بدل گیا ہے۔ شاید اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ شاہد خود سے جنگ کر رہا تھا۔ ایک طرف اسے نازیہ سے محبت تھی اور دوسری طرف اس کے دل میں اپنی کہی ہوئی بد دعا کا بوجھ تھا۔ ایک رات شاہد کو خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک ویرانے میں کھڑا ہے اور دور ایک قبر کے قریب نازیہ کھڑی ہے۔ وہ اس سے کہہ رہی تھی، شاہد تم نے میرے لیے دعا کرنے کے بجائے بد دعا دی، کیا یہ محبت کا صلہ تھا؟ یہ خواب دیکھ کر شاہد ہڑبڑا کر جاگ گیا۔ پسینے سے شرابور وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، کیا میں نے واقعی اس سے زیادتی کی؟ کیا میری بد دعا اسے سکون نہیں لینے دے رہی؟
اس دن سے شاہد نے نازیہ کی قبر پر جا کر معافی مانگنے کا فیصلہ کیا، لیکن ہر بار جب وہ قبر کے قریب جاتا ایک عجیب سا خوف اسے روک دیتا۔ شاہد نے اپنے دل کا حال گاؤں کے مولوی صاحب کو بتایا۔ مولوی صاحب نے کہا، بیٹے، انسان خطا کا پتلا ہے، اگر تم نے اپنی بیوی کے ساتھ سختی کی ہے تو اللہ کے حضور توبہ کرو اور اس کے لیے دعا کرو۔ بد دعا دینا اللہ کے بندوں کا کام نہیں، یہ حق صرف اللہ کا ہے۔ یہ بات سن کر شاہد کو تھوڑا سکون ملا، لیکن اس کے دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ شاہد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی باقی زندگی نیکی کے راستے پہ گزارے گا۔ اس نے گاؤں کے یتیم بچوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ روزانہ مسجد جاتا اور اپنی بیوی کے لیے دعا کرتا، یا اللہ، اگر میری بد دعا نے اسے نقصان پہنچایا ہے تو مجھے معاف کر دے اور اس کی روح کو سکون عطا فرما۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک رات شاہد کو پھر خواب آیا۔ اس بار نازیہ کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ شاہد سے کہہ رہی تھی، شاہد، تمہاری دعاؤں نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اللہ نے مجھے سکون عطا کر دیا ہے، اب تم اپنے دل کا غم ختم کر دو اور اپنی زندگی جیو۔ یہ خواب دیکھ کر شاہد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے شکر ادا کیا اور دل میں نازیہ کو معاف کر دیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ رشتوں میں شک اور بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ جب تک انسان زندہ ہو اس کے ساتھ محبت اور درگزر کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ موت کے بعد پچھتاوے اور معافی کی کوشش بے سود ہوتی ہے۔ شاہد نے اپنی باقی زندگی لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے گزاری، اور جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے ایک ہی دعا کی، یا اللہ، مجھے اور نازیہ کو جنت میں ملا دینا۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔